السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ دیکھیں میرے عزیزوں، کوئی انسان جو ہے کسی پہ بوجھ نہیں ہوتا ہے۔ اس دنیا کا اللہ پاک نے سسٹم ہی ایسا بنایا ہے کہ کوئی بھی انسان اگر محتاج ہو جائے گا تو انسانی فطرت ہے کہ وہ محتاج انسان کو برڈن لگنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان جو اپنی آزادی ہے، جو اپنے معاملات ہیں اس پہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، جو اس کی اپنی کمٹمنٹس ہیں، جو اپنا اس کا آنا جانا کھانا پینا اور جو آزادی ہے وہ اس پہ روک ٹوک اور اس پہ کسی دوسرے کے لیے وہ اپنی آسائشوں کو قربان نہیں کرنا چاہتا، وہ اپنی آزادی پر کمپرومائز نہیں کرنا چاہتا۔ اس لیے جو محتاج ہو جاتا ہے وہ بوجھ سا لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن کوشش کریں کہ اگر آپ محتاج بھی ہو گئے ہیں تو اپنے دم پہ لڑنا اور جینا سیکھیں، اور کوشش کریں کہ اپنے دماغ کو استعمال کر کے راستے نکالنے کی کوشش کریں، اور کسی پہ ڈپینڈنٹ نہ بنیں، اور انڈیپینڈنٹ رہیں ہر وقت۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کچھ دنوں پہلے میری ایک پوسٹ میں نے دیکھی، تو ایک محترمہ کی پوسٹ تھی، اس پہ انہوں نے فرمایا کہ کیا میری قسمت ہی ایسی ہے کہ میں اپنے والدین پہ بوجھ بن گئی ہوں؟ نہیں میری جان، میری بیٹی، میری بہن، ایسی بات نہیں ہوتی۔ جو کوئی بھی سن رہا ہے، کوئی کسی پہ بوجھ نہیں ہوتا ہے۔ یہ دنیا کا سسٹم ایسا ہے کہ جب آپ ایسے کام کریں گے یا آپ کی لائف میں کچھ اونچ نیچ ہو جائے گی یا آپ کی لائف میں کچھ ہارڈشپ آ جائے گی تو آپ کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہوگا، اور آپ کو اس ٹائم پہ لگے گا کہ شاید آپ دوسرے لوگوں کے لیے بوجھ بن گئے ہیں۔ نہ ان والدین کے لیے آپ بوجھ ہوتے ہیں جو جنہوں نے اپنی خوشیاں آپ کی خوشیوں کے لیے قربان کر کے آج آپ کو اس مقام پہ پہنچایا ہے، اور نہ آپ اس خاوند کے لیے بوجھ ہوتی ہیں جو اپنے پسینے اور اپنا خون خشک کر کے اور اپنی دن رات کی محنت سے آپ کو اور آپ کے بچوں کو فیڈ کر رہا ہے، اور آپ کو اور آپ کے بچوں کی ضروریات کو پورا کر رہا ہے۔ اور نہ آپ ان بہن بھائیوں کے لیے بوجھ ہوتی ہیں جو مطلب جن کی زندگی آپ کی زندگی کے ساتھ جڑی ہے۔ لیکن یہ دنیا کا سسٹم ایسا ہے کہ ہر انسان اپنے معاملات میں الجھا ہوا ہے، اور ہر انسان سے جو فطرت ہے وہ اس چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ ہر انسان قربانی دے، ٹھیک ہے؟ جو لوگ قربانی دے دیتے ہیں وہ کامیاب ترین انسان ہو جاتے ہیں اس سوسائٹی کے، اس ملک کے، اس فیملی سسٹم کے۔ لیکن جو لوگ قربانی نہیں دیتے ہیں، جو لوگ اپنے مفاد کو پریورٹی دیتے ہیں، جو لوگ اپنی ذات کو پریورٹی دیتے ہیں، آن دا ٹاپ پہ رکھتے ہیں اپنی ذات کو، تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں اپنے مفادات کو جو فرسٹ پریورٹی پہ رکھتے ہیں، تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ پھر دوسروں کی حق تلفی بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو فیل ایسے ہوتا ہے کہ جیسے ہم دوسروں پہ بوجھ بنتے جا رہے ہیں۔ تو والدین کی جو سرزنش ہوتی ہے، اسپیشلی میں واپس آنا چاہوں گا کہ والدین کی سرزنش جو ہوتی ہے اپنی اولاد کے لیے، وہ اپنی اولاد کو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو ڈیفیکلٹیز اور جو ہارڈشپ انہوں نے اپنی لائف میں دیکھی ہوتی ہے، وہ والدین یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد کو وہ ڈیفیکلٹیز نہ دیکھنی پڑ جائیں، اس لیے وہ اپنی اولاد کو پریشرائزڈ کرتے رہتے ہیں، اپنی اولاد کو رولا ڈالتے رہتے ہیں، پریشان کرتے رہتے ہیں ان کو۔ یہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کی اولاد، وہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد اپنے پیروں پہ کھڑی ہو جائے، بیچ میں سے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جب آپ انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں، اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ کی زندگی خوشحال ہو جاتی ہے، تو وہی والدین ہوتے ہیں آپ کو بیٹا بیٹا کر کے پکارتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اس وقت وہ سیٹسفائیڈ ہو جاتے ہیں کہ ہماری بیٹی کی لائف جو ہے وہ پازیٹیو ڈائریکشن پہ چل پڑی ہے۔ ان کو فکر نہیں رہتا کہ ہماری اولاد کا کیا بنے گا، ٹھیک ہے؟ یہ جو فکر ہے نا کہ ہماری اولاد کا کیا بنے گا، یہ والدین کو آپ کے خلاف اکساتا ہے۔ انسیکیورٹی پیدا ہوتی ہے والدین میں کہ ہماری اولاد کا کیا بنے گا، ان کا فیوچر کا کیا بنے گا۔ تو اس وجہ سے والدین آپ کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، آپ کو پریشرائز کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، بعض کو تو گھر سے بھی نکال دیتے ہیں کہ جاؤ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کے ہمیں دکھاؤ، ٹھیک ہے؟ تو وہ سب کچھ جو ہوتا ہے نا، جتنی ریزسٹنس، کرٹیسزم، جتنی روک ٹوک ہوتی ہے، جتنا تنقید کا نشانہ بنائے جاتے ہیں اب، تو وہ آپ کو معاشرے کے، سوسائٹی کے
اور مشکلات کے طوفانوں سے لڑنے کے لیے تیار کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری اولاد تیار ہو جائے کہ یہ دنیا کے معاملات کو فیس کیسے کرے گی، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کو تیار کر رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کا کیریکٹر بلڈ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن ہم اپنی ناقص عقل کی وجہ سے یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ شاید ہماری اولاد، ہمارے پیرنٹس ہمارے دشمن بن گئے ہیں، ٹھیک ہے، یا ہم ان کو بھاری لگنے لگ گئے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہوتی۔ کوئی دنیا میں پیرنٹس سے ہمدرد، جس ماں نے، جس باپ نے آپ کو اس مقام تک پہنچایا، جوان کیا، ان سے زیادہ ہمدرد آپ کا دنیا میں کوئی نہیں ہے، اور شادی کے بعد آپ کے خاوند سے بڑھ کر آپ کا ہمدرد دنیا میں کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ اپنے پیرنٹس کی جو یہ روک ٹوک ہے یا کرٹیسزم ہے، اس کو، جو آپ کی غلطیوں کو، اپنے پیرنٹس کو جو ہے وہ آپ اتنا موقع ضرور دیں، جنہوں نے اپنی خوشیاں قربان کی، اپنے جو خواہشات ہیں ان کو مارا، اپنے جو ان کی ضرورتیں تھیں ان کو انہوں نے محدود کیا، اور اپنے حصے کا نوالا آپ کے منہ میں ڈالا، اور اپنی خوشیاں قربان کر کے آپ کو، انہوں نے آپ کی خوشیوں کے لیے اپنی خوشیاں قربان کر دیں، ٹھیک ہے، اور آج انہوں نے آپ کو کسی مقام پہ پہنچایا ہے۔ آج آپ جوان ہو چکے ہیں، 22 سال کے جوان ہو چکے ہیں، خواہ آپ بیٹے ہیں یا بیٹی ہیں، تو آج وہ چاہتے ہیں کہ آپ کی اگلی جو لائف ہے نا، جو انڈیپینڈنٹ لائف ہوگی، جس میں آپ کے والدین آپ کے سر پہ نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، آپ کے پیرنٹس چاہتے ہیں کہ وہ جو آپ کی لائف ہے نا، ان کے سائے سے نکل کر انڈیپینڈنٹ ہو کر جینے کی جو لائف ہے، وہ آپ کے پیرنٹس چاہتے ہیں کہ آپ کی اس لائف میں آپ کبھی مار نہ کھائیں۔ اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کا کریکٹر بلڈ کرتے ہیں، آپ کو روک ٹوک کر کے، نوک جھونک کر کے، آپ پہ تانے مار کے، آپ کو کرٹیسائز کر کے، اور آپ کا جو ہے ہر معاملے میں، غلط معاملے میں آپ کو روک کر، وہ آپ کا کریکٹر بلڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ جو انڈیپینڈنٹ لائف ہوگی آپ کی، اس میں آپ سکون کے ساتھ زندگی گزار سکیں، تاکہ آپ کی زندگی میں مشکلات کم سے کم آئیں، اور آپ پہ اگر مشکلات آئیں بھی تو آپ ان کو فیس کرنے کی ہمت کر سکیں، آپ میں جذبہ ہو کہ ان کو فیس کیسے کرنا ہے اور ان کو ڈیل کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور صبر کے ساتھ کام ڈاؤن، کیونکہ یہ جوانی کا جو نشہ ہوتا ہے نا، یہ جوان خون کا نشہ، یہ بڑا عجیب سا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں انسان کو نقصان کی پرواہ نہیں ہوتی، اور نقصان کی پرواہ کیے بغیر انسان فیصلے کرتا ہے۔ تو والدین اس عمر میں انسان کو چاہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا، ہماری بیٹی جو ہے وہ میچیور ہو جائے، ٹھیک ہے، میچیور ہو جائے، اس کی جو ہمارے سائے سے نکل کر جا کر انڈیپینڈنٹ ہو کر زندگی گزارنے کی جو لائف ہے، اس میں یہ کسی سے دھوکہ نہ کھائیں، کسی سے فریب نہ کھائیں، کسی سے بلیک میل نہ ہوں، اور یہ تمام دنیاوی تقاضوں کو اور شرعی تقاضوں کو اور دینی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے یہ اپنے خاوند کے ساتھ، اور یہ اپنے جو اولاد ہے، جو ان کی اولاد ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کے ساتھ بھی یہ اچھے طریقے سے زندگی گزار سکیں۔ یہ صرف کریکٹر بلڈ کرنے کے لیے آپ کے پیرنٹس آپ کو پریشرائز کرتے ہیں، آپ کو کرٹیسائز کرتے ہیں، ادروائز ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ ان کے دل میں کبھی بھی، والدین کے دل میں کبھی بھی اولاد کے لیے بری خواہشات یا غلط جذبے کبھی نہیں ہوتے، اور ہمیشہ پازیٹیو سوچیں۔ ہمیشہ اگر والدین آپ کو کسی بات پہ کرٹیسائز کر رہے ہیں تو اپنی غلطیوں کا ازالہ کرنے کی کوشش کریں، اپنا انالائسس کریں، ٹھیک ہے، اور جن والدین نے آپ کو اپنی خوشیاں قربان کر کے، آپ کی خوشیوں کے لیے اپنی خوشیاں قربان کر کے آپ کو اس مقام تک پہنچایا ہے، ان والدین کو اتنا حق ضرور دیں کہ وہ آپ کی غلطیوں کو انالائز کر کے، کرٹیسائز کر کے آپ کی اصلاح کر سکیں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کی زندگی جو آنے والا وقت ہے اس میں آپ انڈیپینڈنٹ ہو کر جو جینے کا لائف ہے، جو جینے کا وقت ہے، اس میں آپ کسی بھی سوسائٹی کے نیگیٹو ایفیکٹس سے مار نہ کھا سکیں، اور پازیٹیو تھنکنگ رکھ کر آپ اپنی اگلی لائف جئیں اور سکون کے ساتھ زندگی گزاریں۔ والدین کا فوکس صرف یہ ہوتا ہے ہماری اولاد سکھی ہو جائے۔ جب آپ ایک جگہ، ایک مقام پہ آ جاتے ہیں نا کہ آپ کی لائف سکھی ہو جاتی ہے، تو والدین پھر آپ کو، وہی والدین جو آپ کو کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کی ایکسٹرا رسپیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ کیوں ہوتا ہے کہ وہ والدین کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب ہماری اولاد مار نہیں کھائے گی کسی سے، تو پھر وہ آپ کو بالکل کرٹیسائز نہیں کرتے۔ تو اس لیے ہمیشہ پازیٹیو تھنکنگ رکھیں، اور ایسی حرکتیں کبھی نہ کریں جن کی وجہ سے آپ کے پیرنٹس
جن کی وجہ سے آپ کو لگے کہ آپ اپنے پیرنٹس پہ بوجھ بن رہے ہیں، یا جن کی وجہ سے آپ کو لگے کہ آپ کے پیرنٹس آپ کو کرٹیسائز کر رہے ہیں، یا آپ کے پیرنٹس کے لیے آپ مشکلات پیدا کر رہے ہیں، ایسی غلطیوں سے پرہیز کریں جو غلطیاں آپ کے پیرنٹس کو شرمندگی کے بوجھ تلے لے آئیں. اور والدین کی رسپیکٹ کرنا سیکھیں. جب تک حیات ہیں ان کی قدر کریں، جن کے نہیں ہیں ان سے پوچھیں کہ والدین کی کیا اہمیت ہے. اور محبت کے ساتھ رہنا سیکھیں، محبت کے ساتھ جینا سیکھیں، ایک دوسرے کے ساتھ. یہی لائف ہے یار. بہن بھائی جتنے بھی رشتے جو آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں نا، ماں باپ سمیت جتنے رشتے جڑے ہوئے ہیں، ان رشتوں کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کریں اور محبت کے ساتھ رہنا سیکھیں. یہی لائف ہے. اللہ پاک آپ سب کو مجھے سکھی رکھے اور ہم سب کی مشکلیں آسان فرمائے اور ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.